ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے. کپلز میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، تو کیا ایسی ٹیکنیک اپنانی چاہیے یا کیا ایسا رویہ رکھنا چاہیے کپلز کو، خاص طور پر میاں بیوی کو، کہ ایک ٹائم پہ جا کے ایسے حالات ہی پیدا نہ ہو کہ آپ کو الگ ہونا پڑے؟ انا کی تسکین کے لیے انسان الگ ہوتا ہے. انا کیا ہوتی ہے یا انا کی ہوتی تسکین کیا ہے؟ انا کی تسکین کیا ہے؟ انا وہ زہر ہے جو ہم اپنے ذہن میں گھولتے ہیں. انا آپ کا وہ غرور اور وہ تکبر ہے جس میں انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان سے سپیریئر سمجھتا ہے. ضد بیسک ایلیمنٹ ہے میاں بیوی کے رشتے کو خراب کرنے کے لیے. ضد پہ اتر آتی ہے عورت، میں نے اس کی بات نہیں ماننی. مرد ضد پہ اتر آتا ہے، میں نے اس کی بات نہیں ماننی. یا تو کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو. وہ مرد جو آپ کا نہیں ہوا اتنی ایفرٹ کے بعد، وہ کسی دوسری عورت کا بھی نہیں ہو سکتا. کہ خالی گھر شیطان کا گھر ہے، وسوسے آتے ہیں، میاں بیوی میں دراڑ پڑتی ہے، اور یہ شیطان جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ شیطان ہمارے اندر ہے. کپلز میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ لڑائیاں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ ایک ایج میں آ کے، جو کہ ہمارے آج کل انڈسٹری میں بھی، خاص طور پر ہمارے کے ہمسایہ ملک میں بھی، ایک ایج میں آ کے جو ہے نا وہ الگ ہو جاتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ ایسی لڑائیاں یا ایسے اختلافات تھے جو حل نہیں ہو سکتے تھے. تو کیا ایسی ٹیکنیک اپنانی چاہیے یا کیا ایسا رویہ رکھنا چاہیے کپلز کو، خاص طور پر میاں بیوی کو، کہ ایک ٹائم پہ جا کے ایسے حالات ہی پیدا نہ ہو کہ آپ کو الگ ہونا پڑے؟ انا کی تسکین کے لیے انسان الگ ہوتا ہے. انا کیا ہوتی ہے یا انا کی تسکین کیا ہے؟ انا کی تسکین کیا ہے؟ انا وہ زہر ہے جو ہم اپنے ذہن میں گھولتے ہیں. انا آپ کا وہ غرور اور وہ تکبر ہے جس میں انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان سے سپیریئر سمجھتا ہے. وہ چاہے شوہر ہے، وہ چاہے بیوی ہے. کوئی ایک شخص سپیریئر ضرور سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو، اور کوئی ایک شخص دوسرے میں خامیاں ہی تلاش کیے جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ لگتا ہے کہ 24 سال گزر گئے اور اب ہمیں الگ ہو جانا چاہیے، 12 سال گزر گئے اور اب ہمیں الگ ہو جانا چاہیے. یہ فیصلہ آپ 12 سال پہلے بھی کر سکتے تھے. آپ نے 12 سال کیوں دیے اپنی لائف کو؟ اور 12 سال بعد بھی اگر وہی آپ اسی مقام پر کھڑے ہیں تو غلط آپ ہیں. جو پہل کرتا ہے کسی کو بھی چھوڑنے میں، کیونکہ وہ اس شخص کو اپنے ساتھ کمپیٹیبل میچ نہیں سمجھتا، اس لیے وہ یہ فیصلہ لیتا ہے. ہاں، اگر دونوں مل بیٹھ کر جو ہے وہ اس فیصلے پہ پہنچے ہیں کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو یہ فیصلہ بھی پھر پہلے لے لینا چاہیے تھا. 24 سال بعد جا کے آپ یہ فیصلہ لے رہے ہیں، یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہ جوان ہو چکے ہیں، ان کی زندگیاں آگے، ان کی شادیاں ہوں گی. وہ آپ سے کیا سیکھیں گے کہ 24 سال بعد جو ہے وہ میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی، اور آپ جو 24 سال بعد یہ ٹیگ لگا کے طلاق کا جو ہے وہ بیٹھیں گی بڑھاپے میں؟ تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی کمال ہے. کمپیٹیبلٹی، مائنڈ میچنگ، یا آپ کا جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کہیں بھی کوئی اختلافات آ رہے ہیں تو اپنی ضد چھوڑ دیں. ضد بیسک ایلیمنٹ ہے میاں بیوی کے رشتے کو خراب کرنے کے لیے. ضد پہ اتر آتی ہے عورت، میں نے اس کی بات نہیں ماننی. مرد ضد پہ اتر آتا ہے، میں نے اس کی بات نہیں ماننی. جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے نہیں ماننی، یہ مانے. ایک بندے کو جھکنا پڑے گا. آپ کو اگر رشتہ نبھانا ہے تو ایک بندے کو جھکنا پڑے گا، ایک بندے کو دوسرے کی بات کا احترام کرنا پڑے گا. ہاں، یا تو کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو. کسی کے ہونے کے لیے آپ کو کسی تک پہنچنے کے لیے اس کی بات ماننی پڑے گی. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ لوگ آپ جیسا ہو جائیں تو پھر آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ مقام اور وہ لیول لے کر آنا پڑے گا کہ لوگ آپ کی بات سنیں. پھر اپنے شوہر کو آپ کو اس مقام تک لے کے آنا ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی پہلے آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اس سے پیار محبت کرنا ہوگا. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ پیار محبت کرنے کے باوجود بھی آپ کی ساری ایفرٹس بیکار گئی ہیں، آپ نے اپنے شوہر کو عزت بھی دے لی، اس کو ہر طرح سے اکوموڈیٹ بھی کر لیا، لیکن وہ پھر بھی آپ کا نہیں ہے، تو پھر ایسا مرد آپ کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ مرد جو آپ کا نہیں ہوا اتنی ایفرٹ کے بعد، وہ کسی دوسری عورت کا بھی نہیں ہو سکتا. پاسبل نہیں ہے. اس لیے ایسے مرد کے ساتھ تو زندگی بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے، جو آپ کی ایفرٹس کو نہ مانے، آپ کی محبت کو تسلیم نہ کرے، آپ کو جو ہے وہ مقام نہ دے. یا پھر آپ جیسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک مرد جو ہے وہ اپنے کام میں بہت بیزی ہے، بزنس مین ہے، اور اس کے بزنس بہت امپائر کھڑے ہیں، اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ تو چلیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بندہ پیسہ کما رہا ہے، دن رات اس نے اپنے امپائر کو کھڑا کیا ہے، تو اب اس کو مینٹین رکھنا ہے. یا کوئی جو ہے وہ اینکر پرسن ہے، یا کوئی میڈیا کی پرسنالٹی ہے، کوئی بڑے آرٹسٹ ہیں، سپر سٹارز ہیں، انہیں اپنی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پرسنالٹی مینٹین کرنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، تو وہ اپنی فیملی کو اس طرح وقت نہیں دے پاتے. تو وہاں پر فیملیز جو ہے وہ کمپرومائز کرتی ہیں نا، بیویاں کمپرومائز کرتی ہیں. ہمارے کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ سپر سٹار ہیں، ان کی بیویاں نہیں ہیں. آپ دیکھیں، آپ اے آر رحمان کی مثال لے لیں، دیکھ لیں. بالکل، آپ دیکھیں، آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے ہسبینڈ کتنے بیزی ہوتے ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ ٹریول بھی کرتے ہیں، جاتے آتے. آپ نہیں کمپرومائز کرتی.
کہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ اقرار الحسن کی بیوی ہیں تو اقرار الحسن جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہی رہیں کہ جی میں جو وہ بار بار کالز آ رہی ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ کالز کریں آپ پوچھیں، لیکن ظاہر ہے اب آپ اپنا بھی کام کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ خالی گھر شیطان کا گھر ہے، وسوسے آتے ہیں، میاں بیوی میں دراڑ پڑتی ہے، اور یہ شیطان جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ شیطان ہمارے اندر ہے، یہ شیطان ہماری سوچ ہے، یہ شیطان ہماری وہ نیگیٹو اپروچ ہے جو ہم سوچ کر اپنے اندر کریٹ کر کے خود ہی شیطان بن جاتے ہیں، اور پھر ہم الزام شیطان پہ لگا دیتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں ورگلا دیا. شیطان تو آپ کو نہیں ورگلا سکتا. ٹھیک ہے.